بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اختیار نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن زندگی کا ان پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ بظاہر معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن زندگی ان کا تاثر لے کر چلتی ہے، اور ان کے بغیر زندگی ادھوری سی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں نے زندگی میں ان کو اکثر جوتی کے بغیر دیکھا۔ بھینسیں وغیرہ پالتے تھے اور اس کا دودھ بیچتے تھے، اور قمیص کے بغیر دیکھا زندگی میں اکثر۔ سردیوں میں وہ قمیص اوڑھ لیتا تھا، ورنہ اس نے دھوتی باندھی ہوئی، بس وہ قمیض اور جوتی کے بغیر، ننگا سر ننگے پاؤں جوتی کے بغیر دیکھا، اور اس کی زندگی ایسے گزر گئی۔ اس نے ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کیا، ان چیزوں کے بغیر گزر جاتی ہے زندگی، لیکن یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ ان چیزوں کا زندگی کے ساتھ کچھ ملاپ ہے۔ انسان نہ بھی نہائے تو کچھ محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جسم کے ساتھ اگر جسم کھڑا ہو تو اس سے ایک خاص ایسی بو آتی ہے جس سے بہت طبیعت میں ناگواری بہت زیادہ ہوتی ہے، طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے طبیعت میں۔ اسلام کا نظام جو ہے اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں ایسا بھی ہوتا اگر حکم ہوتا، نماز میں بھی کھڑے ہیں، ہوا بھی خارج کر رہے ہیں، کوئی زور سے کوئی آہستہ، تو وضو بھی نہ ٹوٹتا۔ یہ بھی اسلام کے طہارت کے نظام اور پاکیزگی کے نظام کا حصہ ہے کہ ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں بھی بدبو نہ ہو، جہاں ہمارا عبادت خانہ ہو، جہاں ہمارا تسبیح خانہ ہو، جہاں ہماری سجدوں کی جگہ ہو، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی بدبو نہ ہو، پاکیزہ ہو کے آئے۔ ہمارے منہ سے بدبو بھی نہ ہو، ایسی چیز کھا کے مت آؤ جس سے تمہارے چہرے سے تمہارے منہ سے بدبو آئے۔ اسلام نے ہمیشہ پاکیزگی کو پسند کیا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی کو سنت قرار دیا ہے اور اس کے فضائل اور اجر بیان کیے ہیں تاکہ لوگ 8ویں دن تو کم از کم ناخن کاٹ لیں۔ بالوں کو ترشوانے اور ان کو درست کرنے اور غیر ضروری بالوں کو ہٹانے کا باقاعدہ فضائل ہیں، اجر ہے، اس کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، اس کی بنیاد پاکیزگی ہے۔ میں سکھوں کے گردوارے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گردوارے میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا 1.5 فٹ ضرب 6 فٹ کا ہاؤس تھا، ایسے 9 انچ گہرا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا ہمارے ہر گردوارے میں آگے ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی آئے پاؤں یہاں دھو کے آئے، گندے پاؤں اندر نہ آئے۔ بقول ایک اللہ والے کے، جب قوموں کی قومیں، مذہب کے مذہب، اقوام عالم دین میں داخل ہوں گے، سکھ پہلی قوم ہوگی جو دین میں داخل ہوگی۔ ان کی ظاہری شکل ساری دین جیسی ہے۔ پاکیزگی ان کے گردوارے میں پاکیزگی تھی، صفائی تھی کہ پاؤں دھو کے آئیں۔ اور اسلام کہتا ہے نہیں، پاؤں نہیں، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، منہ بھی 3 دفعہ کلی، ناک بھی، تیرے ناک سے بھی کوئی ایسی چیز نہ گرے مصلی اور سجدے کی جگہوں پہ جہاں کے گندگی کا کوئی احتمال ہو، احساس ہو۔ اس سے مراد پاکیزگی ہے۔
شمشان گھاٹ میں جو میت جاتی ہے وہ نہائی ہوئی نہیں جاتی، قبر میں جو میت جاتی ہے وہ نہائی ہوئی جاتی ہے۔ شمشان گھاٹ میں جو میت جاتی وہ خوشبو کے ساتھ نہیں جاتی، قبر میں جو میت جاتی وہ خوشبو کے ساتھ جاتی ہے۔ یہاں پاکیزگی کا پھر ایک احساس دلایا جا رہا، اور صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا، نصف ایمان قرار دیا۔ کچھ لوگ ایسے آتے تھے مسجد نبوی شریف میں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور سلجھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، میرے آقا نے تنبیہ فرمائی۔ میں اس دن ایک صاحب کو کہہ رہا تھا، اس کی داڑھی تھی، میں نے کہا بھائی اس کو کنگھا دیا کر، تیل لگایا کر، سیٹ کر کے رکھا کر، اس داڑھی کو صحیح کر کے رکھا کر، تو کہاں، داڑھی کہاں، سر کہاں، جوتی کہاں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام یہی رکھا تھا، نام تھا ان کا سعید احمد، سعید احمد۔ تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے میں ایسے جا رہا تھا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بھی راستے میں مل گیا۔ اچھا انہوں نے سنجیدگی سے کہا، یا کریم یہ کیا بات ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ، کیا معنی ہے اس کا جی؟ جب سارے جانور اکٹھے ہوں گے، اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ کہ میں جا رہا تھا تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بھی ملا، پھر ایسی اس طرح میں کوئی اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کون ہے؟ کہنے لگا وہ ماسٹر صاحب نہیں، ماسٹر وہ سعید، وہ پرائمری ٹیچر تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ہاں، کہہ رہے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، ایک پانچا کہاں، دوسرا کہاں، چہرہ کیسے، داڑھی بھی رکھی ہوئی پر داڑھی کیسے، پتہ نہیں اس بیچارے کو نہ زندگی میں نہ ہوش، نہ ملک ملک ملک، اتمال دے نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن، پتہ نہیں کوئی ہوش آواز تھا ہی نہیں۔ کہنے لگا اس کا نام ہم نے رکھا ہوا اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس کا نام۔ اسلام کے نظام میں پاکیزگی، پرانے کپڑے پہن پر صاف ستھرے پہن، ضروری نہیں کلف لگا ہوا استری کی ہوئی ہے، نہیں، مجبوری پر صاف ستھرا ہو، پیمند لگا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، سر کے بال کو کلر ضروری نہیں، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں پاکیزگی کو جگہ جگہ تھوکنا، مسجدوں میں تھوکنا، یہاں تک فرمایا جو مسجد سے ایک بال یا تنکا اٹھا کے گلی میں پھینک دے، باہر پھینک دے، وہ ایسے ہے جیسے مردار گدھے کو اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا۔ اس فضیلت کے پیچھے وہ پاکیزگی کا ایک نظام ہے۔ انہی پاکیزگی کے نظام میں اسلام نے مسواک کو ایک اہمیت دی ہے، مسواک کو ایک زندگی دی ہے کہ یہ مسواک ایک زندگی ہے، اور اس کا ساتھ زندگی کا ساتھ دیا ہے، بہت کمال اس کا ساتھ ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک کوچ میں نا ڈاکو آ گئے نا، اور انہوں نے کہا ہینڈز اپ۔ ایک صاحب نے کیا کیا، اس کے پاس ایسے رومال تھا، اس نے رومال کے اندر ایسے نوک ڈال کے نا ایسے، خبردار، انہوں نے جو نوک دیکھی نا، ایسے نوک دیکھی نا ایسے، قدرت نے مسواک کی جو طاقت تھی، اس کی ہیبت ایسی تھی، ان کے اسلحے گرے ابا کے سامنے پکڑ لیا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے جب وصال ہو گیا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس مسند نشین ہوئے، خلیفہ ہوئے خانقاہ کے۔ مرشد نے اتنی شہرت نہیں پائی، مرید نے بہت شہرت پائی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کوئی ہمیں بھی دکھائیں کہ مرشد نے آپ کو کیا دیا، فیض کیا ملا۔ اس نے کہا جی مرشد نے ہمیں تو سنت زندگی دی ہے، کتاب و سنت کا سبق دیا ہے، کرامت شرط نہیں، استقامت شرط ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، کرامت شرط نہیں،
ایمان اعمال کی زندگی پہ استقامت شرط ہے۔ اس نے کہا واہ واہ آپ نے کیا سیکھا، لے میں آپ کو ایک کمال دکھاتا ہوں۔ انہوں نے نا زمین پہ ایسے ہاتھ مارا، جب زمین پہ ایسے ہاتھ مارا تو سر ہند کی زمین ایسے ہلنے لگی، اور جیسے کہ زلزلہ آ گیا۔ کہنے لگے آپ تو ان کے خلیفہ ہیں، ہم ان کے صحبت یافتہ ہیں، سرکار کے پاس آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم نے یہ پا لیا ہے۔ سرکار نے کیا کیا، حضرت شیخ احمد سرہندی نے جیب سے مسواک نکال کے سرہند کی زمین کو ایسے آہستہ سے مارا اور رک گئی۔ فرمایا ہمیں مدینے والے کی ایک چھوٹی سنت کا یہ کمال دیا ہے کہ تیری جہاں ساری کرامتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سنت کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین علی المرتضی حیدر کرار ابو تراب، کسی نے پوچھا کہ آپ کا علم اللہ جل شانہ نے جو آپ کو دی ہے، ان کے پاس لدنی علم تھا، وحبی علم تھا، غیبی نظام اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ فرمایا اس علم کی وسعت کی وجہ، فرمایا تحیت الوضو مسواک، تحیت الوضو مسواک اور خلال۔ حیران ہوا، میں نے ایک جگہ پڑھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز، تحیت الوضو، مسواک اور خلال۔ خلال کرنے والے کو شوگر نہیں ہوتی، خلال کرنے والے کو ہائی بلڈ پریشر ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اور خلال کرنے والے کو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، اور خلال کرنے والے کا معدے کا نظام بہترین رہتا ہے، ہاضمہ بہترین رہتا ہے، جو سنت کے مطابق خلال کرے، دانتوں کا خلال۔ مسواک علم بڑھاتا ہے، علم بڑھاتا ہے۔ ایک بدھسٹ آیا، بدھ مت کا ایک عالم جو ہوتا ہے اس کو بھکشو کہتے ہیں، وہ آیا پاکستان میں، مسلمان ہو گیا، پھر دین سیکھنے آیا، اور ایک دفعہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اس مسواک میں کیا طاقت ہے؟ مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے 30 سال چلہ کیا ہے، 30 سال غاروں کے اندر، اور میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور میرے پاس بے شمار علوم ہیں، خفیہ علوم ہیں، میں کائنات کی تسخیر کی جو لہریں ہیں اس کو اپنے اندر میں نے جذب کر لی ہیں، میں ایسے کسی کو دیکھتا ہوں بندے کو مار دیتا ہوں، بے ہوش کر دیتا ہوں، معذور کر دیتا ہوں، اندھا کر دیتا ہوں، میری نظروں میں وہ اب طاقت آ گئی ہے۔ پھر ایک بندے کو کہا یہاں سے اٹھ، اور اٹھ کے نا وہ دور جا کے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہوا، ایسے دیکھا تھوڑی دیر ایسے توجہ کی، بندہ وہیں گر گیا، جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا، اور بندہ اس کا نہیں تھا، انہی مجمع میں سے کوئی ایک بندہ، وہ بے ہوش تھا۔ کہنے لگے یہ میرے علم کا کمال ہے، اب میں آپ کو سنت کا کمال دکھاتا ہوں۔ جیب سے نکالا مسواک، اس کو ایسے ایسے ہلایا اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اسے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ کہہ رہا مجھے ایسے محسوس ہوا، بس میری آنکھوں کے سامنے ایسے کچھ اندھیرا چھا گیا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں، اور اٹھتے ہوئے کیا محسوس ہوا؟ کہہ رہے ایسے محسوس ہوا جن میرے کانوں میں کوئی اللہ کا نام لے رہا اور مجھے کہہ رہا اٹھ اٹھ اٹھ، اور اللہ کے نام کو لیتے میں اٹھ بیٹھا۔ مسواک کی طاقت ہے، جس جیب میں مسواک اور تسبیح ہوگی رب اس جیب کو سدا بھرا رکھیں گے، 100 فاقے آ جائیں، 100 غربتیں آ جائیں، 100 تنگ دستیاں آ جائیں، 100 کرائسز آ جائیں، 100 حالات آ جائیں، 100 زندگی کا نظام پلٹ کے انقلابات آ جائیں، پر اللہ غیب کے نظام سے اس کی جیب میں ضرورت پوری کر کے دکھائے گا۔ اس کی جیب کو میرا رب کبھی خالی نہیں رکھے گا، جس جیب میں تسبیح اور مسواک ہوگا۔ مجھے اس دن کتنے لوگوں نے بتایا کھڑے ہو کے کہ میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ مسواک کرنے کے بعد مسواک کے پچھلے حصے کو ایسے آنکھوں پہ پھیر لیں، ایسے سلائی کی طرح، ایسے اور ایسے آنکھوں پہ پھیر لیں۔ اتنے کمالات ہیں اس کے اور اتنے فوائد ہیں اس عمل کے
آنکھوں میں حیا کا سرما آ جاتا ہے. جو چاہتے ہیں میری نظریں حیا دیکھیں، شرم دیکھیں، ایمان دیکھیں اور میری نظریں نہ بھٹکیں، غیب کیا نظام چلتا ہے، اللہ اس کی نظروں میں حیا اور شرم دے دیتا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری نظر کمزور نہ ہو، اللہ نظر میں تقویت دیتا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر تقویت اور اعصاب میں قوت اور دماغ طاقت ہو، ان آنکھوں میں سلائی پھیرنے کی وجہ سے اللہ غیب سے اس کے جسم میں اور اس کے پٹھوں میں اور اس کی نظروں میں طاقت دے دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا یہ بات؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک یہ بیٹھے ہیں. اور کس نے بتایا تھا؟ جی، جنہوں نے مسواک کا استعمال کیا، جنہوں نے مسواک کا استعمال کیا. میرے دوستو، یہ مسواک آنکھوں میں سلائی کی طرح، آنکھوں کے اوپر، اس کے انوکھے رزلٹ ہیں، اس کے انوکھے فائدے ہیں، اس کے انوکھے کمالات ہیں. نظروں کی ظاہری حفاظت، نظروں کی باطنی حفاظت، نظروں کی پاکیزگی بھی اسی وجہ سے ہے. اور نظروں کی کمزوری، جسے کہتے ہیں کہ اینک توڑ سرما ہے یہ، تو یہ اینک توڑ سلائی ہے. اور اس سے نظر بہت طاقتور اور بہت بہت قوی رہتی ہے. اور نظر اور مسواک کا جو سب سے بڑا کمال ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ ساری عمروں کا کھٹیا وٹیا، ساری عمروں کا نچوڑ اور ساری عمروں کا لینا دینا صرف اسی میں ہے کہ میرے آقا مدینے والے کی ایک ادا، میرے آقا مدینے والے کی ایک سنت، میرے آقا مدینے والے کی ایک 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 کمال کہ آنکھوں میں منہ میں مسواک پھیرنے سے، یعنی وضو کے لیے، تو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا. انسان ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اور سب کچھ کر لے، پر آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اس مسواک کی برکت میں میرے آقا مدینے والے کا وعدہ ہے، جو مسواک کا اہتمام کرے گا آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوگا. لوگوں کا سننا ضروری نہیں، گواہ بننا ضروری نہیں، اعلان ہونا ضروری نہیں. یہ کلمہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے کہ آخری وقت میں انسان کی زندگی میں کیا کمال ہو جاتا ہے. حافظہ قوی ہوتا ہے. علم کی بنیاد پہ حضرت علی کے کمالات میں، حضرت علی کرم اللہ جو کہ کمالات میں یہ چیز ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا. رب نے مجھے غیبی، لدنی، وہبی، آسمانی علم عطا فرمایا مسواک کے استعمال سے. مسواک کے استعمال سے ہم جا رہے تھے سفر میں، 8 سواریوں کی گاڑی تھی، 7 سیٹر، 8واں ڈرائیور. تو میرا بیٹا کہنے لگا، چھوٹا، کوئی 5-6-7 سال کا تھا تقریباً، کہنے میں نے بھی ساتھ جانا ہے. میں نے صحرا میں جانا تھا، آخری بارڈر پہ. تو میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اللہ کرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. غصے میں آ گئے، جلال میں کہنے لگا. اور میں نے اعمال کیے، سب احباب نے اعمال کیے. استعمال کیا ہوا مسواک اگر گاڑی میں ہو، اللہ ایکسیڈنٹ اور حادثوں سے بچاتا ہے. اس پہ ایک واقعہ بھی سنا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے ہم اسکاٹ لینڈ میں گئے تو وہاں ایک نو مسلم ملا. اور جب نو مسلم ملا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال سے پرانی بات ہے، تو کہنے لگے کہ ہمیں ملا، بڑا خوش ہوا. اور پھر جیب سے ایک جیبی رومال نکالا، ہینڈ کرچیف جیبی رومال نکالا. اس کی ایک تہ کھولی، دوسری تہ کھولی، تیسری تہ کھولی، اتنا سا مسواک کا ایک ٹکڑا تھا. اور کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے مسلمان کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ مسواک دیا تھا اور کہا اس کو کرنا، یہ سنت ہے، اس کی بڑی برکت ہے. میں کرتا رہا، اب اتنا ٹکڑا ہو گیا ہے. اس کے بعد مجھے کوئی مسواک نہیں ملا. اب میں نے اس کو رومال میں ڈال کے اپنی جیب میں بطور نشانی، بطور حفاظت رکھا ہوا ہے. اس کے ذوق کو دیکھ کے کہنے لگا ہمارے پاس مسواک تھا، ہم نے اس کو مزید دے دیا. جو اس نے اگلی بات کہی
कहने लगी मेरा फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और ये मैं हर माह निकलवाता था और यह जिंदगी में मेरा साथ था। और कुछ अरसे के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लोगों को कैंसर फेफड़ों का हो जाता है। जब से मैंने मिसवाक करना शुरू किया मेरी फेफड़ों का पानी खत्म हो गया। डॉक्टर कहते हैं तूने कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट किया है, तेरे फेफड़ों का पानी अब जरूरत नहीं है निकलवाने की और वो खत्म हो गया और तू तंदुरुस्त हो गया है। और कहा मुझे यकीन हो गया इस मिसवाक का कमाल है। मिसवाक जिस जेब में होता है उस जेब में बरकत होती है, उस जेब में खैरें आती हैं। हाँ क्या कमाल है। अभी तक ये एक बड़ी लकड़ी थी, शाख थी, लेकिन जब इसको मिसवाक का नाम दिया एक सुन्नत बन गई और फिर इसकी ताकत और कुव्वत ऐसी हुई कि इस सुन्नत की तासीर में कमाल है। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मुनिस अली। मैं अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था। वो दूसरे शहर से आते थे, वैगन में हाईएस्ट में आ रहे थे, हादसा हुआ, एक दो बंदे बच गए, बाकी सारे मर गए। पुलिस आई, उसने सबको हटा दिया। मैयतों की तलाशी ली जा रही थी, हर मैयत की जेब से कुछ चीज निकली, पैसे जो भी हैं निकाले जा रहे थे। लोग भी बहुत सारे खड़े थे और एक दर्दनाक मंजर था, एक अजीब मंजर था, हादसे का खून ही खून था। जब प्रोफेसर मुनिस अली साहब बड़े नमाजी दीनदार अल्लाह वाले बंदे थे, प्रोफेसर मुनिस अली साहब को जेब से खोला ना, ऐसे हाथ डाला तो उसकी जेब से सबसे पहले पुलिस वालों के हाथ में मिसवाक आई। सारे मजमे में हाय हाय शुरू हो गए और किसी की जेब से मिसवाक नहीं निकली। उसकी अजल आई थी, उसकी कज़ा आई थी। हमारी जिंदगी में इसका बहुत दखल है। हत्ता कि मैं एक वाकया पढ़ रहा था, मैं हैरत हुई। ये एक दुर्वेश थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे, जब इतना छोटा हो जाता था कि इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहता था, उसको संभाल के रख लेते थे, उसको संभाल के रख लेते थे। और इतना ढेर बन गया था उनके पास, तो फरमाने लगे जब मुझे पानी गर्म करना ना, पानी गर्म करना तो इसी को साथ जला लेना, इन्हीं को। कहने लगे हमने सुना है जो मुकद्दस चीजें होती हैं उनको या दबा दो या जला दो, कहीं जाए ना हो जाए, बेकदरी बेअदबी ना हो, और इसी से पानी गर्म करके मुझे नहला देना। मैं अल्लाह से कहूंगा मौला तेरे हबीब की सुन्नत को सारी जिंदगी अदा करते करते आज उसी की बरकत लेके आया हूं। कहा मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी मग़फ़िरत कर देगा। बाद अज़ विसाल किसी ने ख्वाब में पूछा क्या बना? कहा अल्लाह ने उसी अमल से मेरी मग़फ़िरत कर दी। मेरे आका की एक एक सुन्नत के मेडिकली अनोखे फायदे हैं, साइंसी अनोखे फायदे हैं। इससे पहले एक सवाल मैं आपसे करूंगा। आप जितने भी बैठे हैं उनमें बड़ी उम्र वाले भी बहुत ज्यादा हैं, छोटी उम्र वाले जवान भी हैं। आपके शहर में कितने दांतों के डॉक्टर होते थे पहले? कैसा सवाल है? नहीं होते थे। हैं? दांतों के डॉक्टर नहीं होते थे, दांतों के अस्पताल नहीं होते थे। कहीं कोई डॉक्टर होता था कि जो दाढ़ निकालने के लिए, वो भी मजबूरन कोई दाढ़ निकलती थी, कोई दांतों के डॉक्टर नहीं होते थे। जब से जिंदगी में मिसवाक आया है, गया है और ब्रश ने उसकी जिंदगी में साथ लिया है, ब्रश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब से मिसवाक गया है हमारी जिंदगियों से, हमारी जिंदगी में कभी कभार ब्रश कर लेना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी का साथ है और मिसवाक को सही इस्तेमाल किया जाए तो खुद ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर सही मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए। मैं सहराओं में जाता हूं, सहराओं में ना उनके दांत खराब हैं, ना उनको ऐनक लगी हुई है, ना उनका पेट और वेट बढ़ा हुआ है, ना उनको चर्बी है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी नहीं है। उनकी जिंदगी में फितरी जिंदगी शामिल है। जितनी रोशनियां बढ़ती जाएंगी
ऐनकें बढ़ती जाएंगी, नजरें बर्बाद होती जाएंगी। जितनी रोशनियां कम होती जाएंगी, नजरें तेज होकर अंधेरों में देखने की आदी बनती जाएंगी, अंधेरों में देखने की आदी बनती जाएंगी। और जितनी ऐनकें जो बढ़ रही हैं, उसकी बुनियाद रोशनियों का बढ़ना है, अंधेरों में देखने की आदी नहीं है। हमारी जिंदगी में साइंस ने जहां हमें कमालात दिखाए हैं, वहां साइंस ने यह बताया है कि मिसवाक से जिंदगी का निजाम, दिमाग का, मसोड़ों का और मैदे का और दिल का और आसाब का, इससे बहुत हैरत अंगेज रिजल्ट मिलते हैं। मैंने जब सुन्नत नबी और जदीद साइंस लिखी 1997 में, मैंने इसके बारे में बहुत मवाद इकट्ठा करने की कोशिश की, जितना भी। एक साहब मिले मुझे मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। वो वार्ड बॉय होते हैं ना, वार्ड बॉय, वो थे, पुराने सीनियर हो गए थे, सीनियर हो गए थे। कहने लगे कि मैं कराची होता था अस्पताल के अंदर, पुराने अस्पताल के अंदर, वहां हम एक डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर। वो क्या करता था, वो जैतून का या पीलू का मिसवाक स्पेशल मंगवाता था और हल्का हल्का दांतों में करता रहता था, आधा घंटा करता रहता था और थूकता रहता था, करता रहता था रोजाना। उसका एक वक्त था, मुझे पता है कि अब मेरे बॉस का मिसवाक का वक्त है। उसने कोई नमाज नहीं पढ़नी, मुसलमान नहीं था, उसने कोई वुजू नहीं करना, वुजू से पहले मिसवाक करना, हल्का हल्का से करता रहता था, करता रहता था। कहने लगे मैंने कोई अरसा उसको ये देखा, कई अरसा उसको देखा। एक दो मैंने पूछ लिया, मैं कहा बॉस ये आप ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं? अजीब बात फरमाई। और मैं, मुझे 3 तकलीफें हैं और उन 3 तकलीफों में से एक का तो खुद इलाज नहीं है, 2 का इलाज है लेकिन सर्जरी है और मैं करवाना नहीं चाहता। और हमारी साइंस में है कि उसका इलाज सिर्फ मसोड़ों का मसाज है। गम्स, जो मसोड़े हैं ना, इनका मसाज है, इनकी मालिश है। और मैं नरम नरम इसका मसाज करता रहता हूं, नरम 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 मसाज करता रहता हूं। इनमें से 2 बीमारियां मेरी खत्म हो गई हैं और मैंने अभी टेस्ट कराया, एक बीमारी सिर्फ मेरी 5.5 थोड़ी सी रहती है। कितनी रहती है भाई? आप सो रहे थे इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कितनी रहती है? थोड़ी सी रहती है। कौन सी? मुझे ब्रेन ट्यूमर थी, दिमाग की रसोली थी, वो तो 5 आने रहती है, 5 पैसे रहती है। 100 पैसे होते हैं, 95 पैसे खत्म हो गई है। दूसरा, मुझे मैदे का पुराना अल्सर था और मैं आज तक मरच नहीं खा सका था, गोश्त नहीं खा सका था, कोई चीज मेरी तबीयत खाने को तरसती थी। मरच का एक जर्रा भी अगर कहीं से जाता था, मैं 3 दिन जलन के अंदर तड़पता था। और तीसरा, मुझे हाई ब्लड प्रेशर था। ये तीनों बीमारियां मेरी मिसवाक के करने यानी मसूड़ों के मसाज करने से तीनों बीमारियां खत्म हो गई हैं। एक सवाल मैं आपसे दूसरा करूंगा, जिस मिसवाक के करने से मरने के बाद की हमेशा की जिंदगी का पैकेज मिल जाए, कामयाबी का, यानी कलमा नसीब हो जाए, तो मालूम हुआ कि उस मिसवाक से मरने के पहले का निजाम बेहतर नहीं हो सकता, सिर्फ मरने के बाद का निजाम ही बेहतर होगा। मालूम हुआ कि उसमें कोई राज हैं ऐसे जो मरने से पहले के भी हैं, पर हमने उन राजों को छोड़ दिया है, उन राजों को तलाश नहीं किया, उन राजों को भूल गए हैं, उन राजों को भूल गए हैं। कितना बदकिस्मत इंसान होगा, पानी का नल का भी खुला हुआ और मिसवाक भी कर रहा है। कितना बदकिस्मत इंसान होगा। मैंने मौलाना के दर्स में सुना कि हमारे उस्ताद कह रहे थे कि नल का बंद करके मस्सा करो, जो पानी को जाया कर रहा है मिसवाक की वजह से। बदकिस्मत इंसान है। तो मेरे दोस्तों, ये मिसवाक जिंदगी में साथी है, औरत हो या मर्द हो, ये दोनों के लिए, सिर्फ मर्द के लिए नहीं।
مرد کے لیے نہیں. اپنی نسلوں کو مسواک کا عادی بنائیں، اپنی نسلوں کو مسواک کا عادی بنائیں، اور ان کو یہ فضائل سنائیں اور ان کو یہ فوائد بتائیں، سختی سے نہیں، سمجھا کے، ان کو پیار محبت سے، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ اپنی نسلوں کو مسواک کا عادی بنائیں، اپنی جیبوں کو مسواک کا عادی بنائیں، اپنے جسم کے ساتھ مسواک کا ساتھ رکھیں. ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے کہ میں عالم تھا، دارالعلوم کا پرانا پڑھا ہوا تھا، دارالعلوم کا پرانا پڑھا ہوا تھا، میں ایک جامعہ میں اچھی حدیث کی کتابیں پڑھاتا تھا. ہاں، پر میری زندگی کے بدلنے میں ایک بابے کا ہاتھ ہے. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں یہ. ایک بابے کا ہاتھ ہے. وہ کیا ہاتھ ہے؟ اس نے جیب میں ایسے ہاتھ ڈالا، کہنے لگا ہائے بابا جی کیا ہوا؟ کہہ رہے میری مسواک کھو گئی اور میری نماز کا وقت آ گیا. میں کہا کیا ایسی بات ہے کہ اس بابے کی زندگی میں مسواک کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی ہائے ایسے نکلی ہے جیسے اس کا کوئی مر گیا ہو. بس اس بابے کی ہائے نے میری زندگی کے اندر انوکھا انقلاب بپا کر دیا. جیب کی برکتیں، جسم کی برکتیں، کمالات. مجھے نا اس دن ایسے دل پہ ایک احساس ہو رہا تھا تکلیف کا. میں نے کہا لے بھائی تجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میں نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا. میں نے کیا کیا، جیب سے نکالا مسواک، ایسے مسواک نکالا. مسواک نکال کے میں نے مسواک سے کلمہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا درد ختم ہو رہا ہے. پھر میں نے ایسے مسواک سے لکھا، پھر مسواک لکھا. سوئے ہوا ایک دم میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کچھ ایسا پرانی بات ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں نے تیرے پر جتنے جادو آزمائے ہیں تیرے پر جادو اثر نہیں کرتا. سامنے آ کے نا جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں نے تیرے پر بہت جادو آزمائے. میں نے کہا کیوں؟ کہ لے تو زندہ کیوں ہے؟ تو زندہ کیوں ہے؟ میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہنے لگا بس تو مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھے ناپسند کرتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تو ہے. یقیناً میری غلطیاں، میری خامیاں، کوئی عیب ہوں گے. کہ تو کیا عمل کرتا ہے ایسا کہ میں نے تیرے پر بڑے جادو کیے، تیرے جادو کا اثر نہ ہوا. میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، بس اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ابھی تک حفاظت کی ہوئی ہے. جس وقت آ جائے گی بس سارے حفاظت کے فرشتے ہٹ جائیں گے. اس نے کرم کیا ہوا. تو ایک چیز ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں ایک چیز ہے جس کا مجھے ایک چھوٹا سا احساس ہے، جو لوگوں کو سکون دے گا نا، اللہ سکون کے اس کی راہیں غیب سے کھولے گا. میں اپنے درسوں کے ذریعے، اپنے وظیفوں کے ذریعے، اپنی تسبیحوں کے ذریعے، اپنے ٹوٹکوں کے ذریعے، اپنے مختلف تدابیر کے ذریعے مخلوق خدا کو سکون کی راہیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دیا نہیں، کیا کر رہا ہوں؟ کوشش کر رہا ہوں. اس میں 100 غلطیاں، 100 عیب ہو سکتی ہیں، پر میری زندگی میں ایک کوشش ہے میری، میں مخلوق کو سکون دوں، سکون کا ذریعہ بنوں. اور اس میں بہت حد تک میں کامیاب بھی ہوا ہوں جب مجھے ریزلٹ ملتے ہیں، جب مجھے نتائج ملتے ہیں. سکون پانے کے لیے سکون دینے کی ضرورت ہے. مٹھی بھر کے اگر زور سے اوپر پتھر پھینکو گے، اوپر سے پتھر گریں گے، پھول کی پتیاں نہیں گریں گی. اور مٹھی بھر کے اوپر سے
پھول کی پتیاں پھینکو گے تو اوپر سے پھول کی پتیاں ہی گریں گے، پتھر تو نہیں گریں گے۔ میری کوشش ہے کہ انسانیت کو سکون ملے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ایک پیکج نہیں میرے پاس دونوں پیکج ہیں، ایک مرنے سے پہلے کا پیکج اور ایک مرنے کے بعد کا پیکج۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے اللہ نے میری حفاظت کی ہوئی ہے تیرے جادوؤں پہ، اور یہ ایک نہیں، کئی لوگوں کی طرف سے مجھے یہ سال ہر سال سے ملا، پیغام بھی ملا، اطلاع بھی ملی، کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے تیرے پر سخت ترین جادو کیا، سخت ترین یہ کیا وہ کیا۔ جب حفاظت کا نہیں، 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا میرے اوپر۔ ایک دفعہ ایک بندہ خنجر دے کے چلا گیا، کہنے لگا تو اس قابل نہیں ہے، میں نے خنجر اٹھا کے انصاری صاحب کو دے دیا، کہنے لگا تو اس قابل نہیں ہے۔ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، پھر خنجر مجھے دے کے چلا گیا۔ یہ زندگی میں نظام چلتا ہی رہتا ہے، یہ ان راہوں کا حصہ ہے، یہ ان راہوں کا حصہ ہے، ان راہوں کا حصہ ہے۔ کئی سال پہلی پرانی بات ہے، کئی سال پہلی پرانی بات ہے، چلو چھوڑیں اس بات کو۔ مسواک کے ساتھ زندگی کا نظام چلائیں اب۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، میں نے کلمہ لکھا، یقین جانیے مجھے سکون ملا، میں کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا کیا نہ تھا، کیسے تھا، دل تھا، کوئی گیس تھی، بادی تھی، تبخیر تھی، کیا تھا، میری وہم تھا، میری کوئی جیسی ٹینشن تھی، کوئی جو بھی تھا، اور غیبی نظام مسواک سے کلمہ لکھتے ہی ایسے ٹھیک ہوا کہ بس ٹھیک ہو گیا۔ اپنی زندگی کو سنت کے اس عمل کے ساتھ جوڑیں، اس میں خیریں نکلیں گی، اور اپنی نسلوں کو سنت کے اس عمل کے ساتھ عادی بنائیں، نسلوں کو عادی بنائیں، طبیعتوں کو عادی بنائیں، اپنے مزاجوں کو عادی بنائیں، سنت کے اس عمل مسواک کے ساتھ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مسواک کی بے قدری نہ کیجیے گا، ایسے وضو خانے میں پھینک کے آ جانا، ادھر پھینک کے آ جانا، نہ کرنا مسواک کی بے قدری۔ میں نے مسواک کی بے قدری کرنے والے کے کئی واقعات پڑھے بھی ہیں اور ان کے انجام سنے بھی ہیں۔ کیوں؟ اب اس کے ساتھ سنت کی نسبت ہو گئی ہے، سنت کی نسبت کے ساتھ بے قدری نہ کرنا۔ دیکھو ایک بات سنو، ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جائے تو اچھی بات نہیں، لیکن اس کاغذ کے اوپر اگر حروف قرآن لکھے جائیں پھر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جائے، ایک صاف کاغذ ہے لیکن اس کاغذ کے اوپر قرآن کے حروف لکھے جائیں، اس پہ کہ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ جرت کوئی سوچ سکتا ہے کہ میرا خدا نہ خواستہ اس پہ پاؤں آ جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مسواک اس سے پہلے ایک لکڑی تھا، ایک شاخ تھی، اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا آیا کہ بس یہ سنت بن گئے، سنت بن گئے۔ اور اس سے حفاظت کا نظام میں نے آنکھوں سے دیکھا، اس سے حفاظت کا نظام میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ جب تک کہ کائنات کے خالق نے نہیں چاہا یہ تیری حفاظت کرے گی اور غیب سے کرے گی۔ یہ مسواک تیری حفاظت، تیری نسلوں کی حفاظت، تیری صحت کی حفاظت، تیری سواری گاڑی کی، موٹر سائیکل کی حفاظت، تیرے جسم کی، تیری مال جان کی حفاظت، اس کے اندر انوکھا حفاظت کا نظام ہے۔ ایک اور بڑے کام آتی ہے، میں کئی دفعہ جاتا ہوں، ان کی گھنٹیاں خراب ہوتی ہیں، ایسے زور سے نا اس کو ناک کرتا ہوں، گیٹ کو ایسے زور سے نا، ہاتھ مارے ہاتھ دکھتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ناک کرنے کے کام آتا ہے مسواک۔ میں نے کہا اس کو ناک کیا ایسے زور سے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی چیز تھی بڑی سخت، آپ ایسے مار رہے تھے اور آواز مجھے شکر ہے پہنچ گئی۔ میں نے کہا یہ سخت چیز تھی، اس سے ناک کیا میں۔
تو اس کو کہیں پھینکے نہیں، پاؤں کے نیچے گندگی میں، کوڑے میں نہ پھینکے، نہ پھینکے۔ اس سے غیبی حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، کچھ لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں اس دنیا میں اس کو نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب تک رب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے گا۔ اور اس کے رہنے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے جہاں حفاظت والے اعمال کو شرط قرار دیا ہے، وہاں مسواک بھی ان میں شامل ہے، مسواک بھی ان میں شامل ہے۔ وہ میرے کپڑے لہولہان تھے، میاں صاحب اور حسن ہاشمی کو پتا ہے، انہوں نے کہا چپ کر کے اس کو جلا دو۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، کہانی ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ختم ہو گیا، رب نے کہا نہیں، اب اس سے کام لینا ہے۔ انہوں نے کہا خاموشی سے سوٹ کو اٹھا کے جلا دو، سفید کاٹن کا سوٹ تھا، اس کو جلا دی۔ مسواک زندگی ہے، اس کے اندر حفاظت ہے اور برکت ہے۔ جب اوپر سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم نے اپنے پاس بلانا ہے، اس کی زندگی کے دن اتنے ختم ہو گئے، پھر کہانی سب ختم ہو جائے گی۔ آج کے بعد مسواک کے ساتھ دوستی لگائیں، آج کے بعد مسواک کے ساتھ پیار کریں، آج کے بعد مسواک کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ سنت ہے۔ سب سے پہلے میڈیکلی فائدے، وہ اپنے گمز کو، مسوڑوں کو مساج کر رہا تھا، یہ بعد میں ہے، سائنسی فائدے بعد میں ہیں۔ میری سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے۔ اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت کہ سنت ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جو چیز رواج سے چلی جائے نا، رواج سے چلی جائے، اس کا اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پیسٹ اور برش کے بورڈ ہے، اتنے 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 اتنے، انسان دیکھ کے متاثر ہوتا ہے تو وہ بورڈ لگاتے ہیں، ان کی کوئی چیز بکتی ہے تو بورڈ لگاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جو چیز رواج سے چلی جائے، آواز سے چلی جائے، رواج سے بھی آواز سے بھی، میری طرف دیکھیے گا ذرا، رواج سے چلی جائے، آواز سے چلی جائے، اور جو چیز عام ختم ہو جائے، اس کا اختیار کرنا ماحول میں نہیں، رواج میں نہیں، ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کا اختیار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مسواک ان نعمتوں میں سے ہے جو عمومی رواج اس کا ختم ہو گیا ہے، اور جب تک مسواک تھا ہاضمہ ٹھیک تھا، جب تک مسواک تھا دانت لاجواب تھے، جب تک مسواک تھا اینکیں لگی ہوئی نہیں تھیں، اور جب تک مسواک تھا پیٹ بڑھا ہوا، معدے کا نظام خراب، اور جب تک مسواک تھا ہائی بلڈ پریشر اتنا عام نہیں تھا، دل کے اندر تھیلیوں میں پانی اور پھیپھڑوں میں پانی اور بیماریاں نہیں تھیں، مسواک کا اہتمام تھا۔ اس کو چند منٹ دینے چاہیے، اگر نماز کے وضو میں جلدی ہے اور لائن لگی ہوئی ہے تو اس وقت بے شک نہ دیں۔ ہم مینا میں تھے، ننکانہ کے ایک شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، مجھے کہنے لگے کہ میری پہلی زندگی میں اللہ نے پھر مجھے نیکی کی توفیق دی، میری زندگی بدل گئی۔ تو مائی کہنے لگی کہ مینوں گڈی لے دے، کہنے لگا میں دبئی دا شیخ نہیں، میں ننکانے دا شیخ ہاں۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ کہ میں ننکانے کا شیخ ہوں۔ اچھا وہ شیخ صاحب نا میرے ساتھ سفر حج پہ تھے، ان کو پتہ نہیں سفر حج میں مسواک کا کوئی خیال آ گیا۔ اب مینا میں ادھر ٹوائلٹس میں لائن لگی ہوئی، ادھر وضو میں لائن لگی ہوئی، اب لائن لگے ہوئے ہیں، اور یہ لائن لگتے ہوئے مسواک کر رہے ہیں، وہاں پہنچے پھر حلق میں مسواک کر رہے ہیں اچھی طرح مسواک۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں فرض پورے کرو۔ کہنے لگا حکیم صاحب روز تو آنا نہیں، روز تو آنا نہیں، ساری سنتیں یہیں پوری کرنی ہے۔ میں نے کہا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، دین ایک ہے، حکمت دین، احکامات کہاں کہاں بدل جاتے ہیں، احکامات کہاں کہاں
بدل جاتے ہیں. اللہ والے تو مختصر اب مسواک کی ضرورت نہیں، اب وضو کے فرض پورے کر، ہٹ، دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن، سکون کا ذریعہ بن. پر ننکانے والے شیخ نے میری نہیں مانی، انہیں رج مسواک کہتا ہے. وقت کی حکمت، بصیرت، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی، یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو مسواک کو اپنے فارغ اوقات میں یا ایسے اوقات میں جہاں وضو کے لیے آپ کو جگہ موجود ہے وہاں وقت دیں. دانتوں کو ہلکا ہلکا مساج دیں، اس کو وقت دیں، اور اس کو منہ کا عادی بنائیں، عادی بنائیں. اور اس سے جسم میں روحانیت، نورانیت، برکتیں کیوں آتا ہے حدیث میں؟ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور بات بتاؤں، میں نے کچھ عمل کو چلے کیے ہیں، کچھ تھوڑے سے. اس کے لیے لازم تھا کہ ہر نماز سے پہلے اچھی طرح مسواک کرنا ہے. اگر مسواک نہ کیا خود وظیفہ نہیں پڑھا جائے گا. اور میرے ساتھ ہوا، ایسا ہوا. زبان تالو سے لگا کے سورۃ مزمل پڑھنی تھی، اب میں پڑھ رہا ہوں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ زبان تالو سے لگا کے نا سورۃ مزمل پڑھنی تھی. اس کے لیے مسواک انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکے گا. اور واقعی ایسا ہے، معلوم ہوا کوئی نور ہے جو قرآن پڑھواتا ہے، کوئی نور ہے جو تجھے عبادت کرواتا ہے، جو نور ہے جو تجھے نیکی کی طرف لاتا ہے، جو نور ہے جو تجھے اطاعت اور فرما برداری کی طرف لا کے، اور نور ہے جو تجھے گناہوں سے بچاتا ہے. اور مسواک میں نور ہے. اور قیامت کے دن نماز ساتھ نہیں ہوگی، روزہ ساتھ نہیں ہوگا، یہ صدقہ خیرات ساتھ نہیں ہوگا، ان کا نور ساتھ ہوگا، ان کا نور ساتھ ہوگا. جتنا ہم نے روزے کو روزہ سمجھا ہوگا، جتنا روزے کی احتیاطیں کی ہوں گی، جس سے روزے سے تقوی کا حصول پایا ہوگا، اس کے مطابق نور ہوگا. ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی. وہاں کوانٹٹی نہیں ہوگی، وہاں کیا ہوگی؟ کوالٹی ہوگی. ایک ہے معیار اور ایک ہے مقدار. وہاں مقدار نہیں ہوگی، وہاں معیار ہوگا، نور ہوگا. اور مسواک کے نور سے پھر ذکر، تسبیح، اعمال، ذکر اور اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے مسواک کی برکت سے. اور ایسا اللہ پاک جل شانہ کا ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے، ایسا تعلق کہ زندگی سنور جاتی ہے، ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے. تو آج کے بعد اپنی زندگی میں مسواک سے دوستی لگائیں گے؟ ہاں جی، لگائیں گے مسواک سے دوستی؟ بہت زیادہ مسواک سے دوستی لگائیں. نور پیدا ہوتا ہے اور نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک جل شانہ اس سنت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں میں اس سنت کا ساتھ، عورت ہو یا مرد ہو، نسلوں میں اس سنت کا ساتھی بنائیں، ان کو ساتھ دیں، اور ان کو نسلوں میں ایک مزاج بنائیں کہ نسلیں جو ہیں اس عمل پہ آ جائیں. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا
تار کھچ رہی ہے. جی جناب، آئیے آپ اپنا مشاہدہ بتائیے. کل آپ سے وعدہ تھا کہ آپ اپنے مشاہدات بتائیں گے. آپ تشریف لائیں. ہاں جی، آج جمعرات ہے. اوہو، بھول گیا میں. اللہ اکبر. اعلان ایک اور بھی کرنا تھا. آج جمعرات میں وہ دیدار مصطفیٰ کا عمل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اس عمل کے بارے میں بھی عرض کرنا تھا. آپ کو علم ہے نا، 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورت آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص 11 بار، اور ایک حافظے کا عمل ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وہ حافظے کا عمل ہے. یہ عمل بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج انشاءاللہ آپ سے ترتیب اور وعدہ تھا کہ بیعت بھی ہوگی اور مصافحہ بھی ہوگا، ہاتھ بھی ملایا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ابھی اس کی ترتیب عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ فرمائیے. میں چاہتا تھا کہ آپ کو سامنے پیش کر دوں. ابھی ٹھہریے، آواز پہلے ٹھیک کر دیجیے. فرانس میں ایک جارڈن کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ٹھہرے بھائی، آواز ٹھیک کر دیجیے. ہمارے سپیکر اکثر بیمار رہتے ہیں. فرانس میں ایک جارڈن کے ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر کام کرتے تھے. جارڈن اردن. جی جی. اور ان کی جیب میں اکثر مسواک یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوتی تھی. جی. تو ایک فرینچ ڈاکٹر جو ہے اس نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بڑے بڑے شاندار برش ملتے ہیں، بڑی بڑی اچھی پیسٹ ہیں، آپ کیوں اس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری باتیں جو ہیں ان کو بتائیں. تو وہ سن کے تو اس نے دل میں سوچا کہ میں یہ پتہ تو کروں کہ اس زمانے میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے کہا ہے، اس وقت تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ایکس رے نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. آخر انہوں نے یہ کیوں کہا؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے اس مسواک کو یہ جو عام طور پہ یہ ملتی ہے، یہ مسواک جو ہے اس کو اس نے بالکل باریک کر کے پیس کے اس کا پاؤڈر سا بنا لیا اور اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے کوشش کی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دانتوں کو جو ٹھنڈا پانی اور گرم پانی لگتا ہے یا کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دانتوں کے اوپر جو قدرتی فلورائڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ فلورائڈ جو ہے عام طور پہ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرے دانتوں کو یہ تکلیف ہے، تو وہ آپ کو ایک اسپیشل ٹوتھ پیسٹ دیتے ہیں جس میں فلورائڈ زیادہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے دانت جو ہیں وہ صحت مند ہو جائیں. تو وہ اس فرینچ ڈاکٹر نے اس کا پیسٹ بنا کے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا اور دوسرے دن اس نے اس کے ڈاکٹر سے کہا کہ میں مسواک کروں یا نہ کروں، لیکن ایک بات میں یقین سے تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا نبی جو ہے نا تو واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی تھا، کیونکہ اس کے پاس لیبارٹری نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو یہ بات بتائی کہ یہ مسواک جو ہے اس سے دانت آپ کے ٹھیک رہتے ہیں. میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ اس میں فلورائڈ ہے اور اس کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ ٹھیک جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسواک کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا. جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ. آپ تشریف لے جائیں، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. ہاں جی، سن لیا مسواک کا فائدہ. اور کسی کے ذہن میں مسواک کا کوئی فائدہ ہو تو بتائیں. جی آپ فرمائیے. جی. یہ تبلیغی جماعت امریکہ میں چل رہی تھی اور پشاور کی جماعت تھی، اور وہ عموماً چائے زیادہ پیتے ہیں ہمارے پٹھان بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے جنگل میں جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں آگ جلائی چائے بنانے کے لیے. تو امریکن کی پیٹرولنگ جو پولیس ہے وہ آئی تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بہت نقصان ہے اور جنگل میں آگ لگ جائے گی اور بہت نقصان ہوئے گا، تو آپ پہ ہم فائن کرتے ہیں. تو انہوں نے فی بندہ $11 جو ہے ان پہ فائن کیا. اب وہ سارے پریشان ہو گئے، بھائی اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں. تو انہوں نے کہا امیر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ کہنا ہے کہ ایسا کرو کہ وضو کرو اور مسواک کرو اور 2 رکعت صلاۃ وائے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ابھی وہ یہ عمل کر ہی رہے تھے اور مسواک کر رہے تھے تو دوسری جو پولیس تھی جو فائن وصول کرنے والی تھی وہ آئی تو اس نے دیکھا تو کہہ لیں کہ
جن کے پاس ٹوس پیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ لکڑی سے دانت صاف کر رہے ہیں، وہ بیچارے ہمارے کیا ڈال رہے ہیں، ان کا ہم تو معاف کر دیا مسواک کی برکت سے۔ جی اور بتائیے مسواک کے سلسلے میں کوئی آپ کے پاس مشاہدہ، تجربہ، فائدہ؟ جی زبان کی لکنت ختم کرنے کے لیے اور زبان میں فصاحت لانے کے لیے دانتوں میں مسواک کرنے کے بعد 3 دفعہ زبان پہ پھیریں، یہ بہت مجرب عمل ہے، زبان میں فصاحت آئے گی اور لکنت ختم ہو جائے گی۔ جی، لکنت زبان کی ختم ہوگی اور فصاحت آئے گی، یعنی گفتگو میں سلیقہ آئے گا۔ زبان پر مسواک کرنے کے بعد زبان پر 3 بار مسواک پھیرنے سے۔ جی اور کوئی فائدہ مسواک کا آپ کے مشاہدے میں، تجربے میں ہو تو بتائیے۔ آپ کوئی بتانا چاہ رہے؟ آپ بتانا چاہ رہے؟ ہاں جی بتائیے۔ جی آئیے، آ جائیں، ادھر آ جائیے۔ جی آپ بھی ادھر آ جائیے، ادھر بیٹھیے۔ ہاں جی اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، تشریف لائیے۔ اور کون بتائے گا؟ 2 حضرات تو منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ جی ابھی 3-4 مہینے پہلے میں آنکھوں پہ مجھے دھندلا پن آیا، تو میں آئی سرجن کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہارے آنکھوں کے اندر کیٹریکٹ ہو گیا ہے اور تم مئی کے مہینے کے اندر تم بالکل بلائنڈ ہو جاؤ گے، دیکھ نہیں سکو جب تک اس کی سرجری نہیں ہو، یعنی مئی تک آپ اندھے ہو جاؤ گے؟ ہاں بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کا شکر ہے حضرت نے مجھے کئی سال پہلے یہ عمل بتایا تھا مسواک کا کہ اس کو آنکھوں پہ پھیرو، تو میں یقین کے ساتھ اللہ کے شکر سے جب سے کر رہا ہوں نا، اور اللہ کا شکر ہے میری آنکھوں میں کوئی فرق نہیں ہے، میں بالکل واضح دیکھتا ہوں، دور تک دیکھتا ہوں، اور کوئی سرجری نہیں ہے، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں، کسی مسواک کا استعمال ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو کون سے ہسپتال تھا وہ اسپیشلسٹ ہے سرجن ہے؟ نہیں میرا انشورنس کمپنی جو ہے نا جس میں کام کرتا ہوں، تو انہوں نے بھیجا کہ جا کے سرجن کو اسپیشل سرجن تھا۔ ہاں اس نے میرا چیک کیا، کہنے لگا تو اس نے کہنے لگا یہ جو کلیئر گلاس ہوتا ہے نا، کہنے لگا ایسے ہونا چاہیے تمہارا، جو ہے جیسے ملکی ہوتا ہے تمہارا ایسا ہو گیا اور مے کے اندر تم بالکل بلائنڈ ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ علاج کیا ہے؟ کہتا سرجری ہوگی۔ تو میں علاج آپریشن ہے اور مئی تک تم بالکل اندھے ہو جاؤ گے۔ تو میں رہا تو اللہ کا شکر۔ مئی کون سی گزر گئی ہے؟ ابھی گزری گزری ہے یا ابھی آئے گی؟ جون چل رہا تھا۔ جون چل رہا ہے، یہ آپ کریے۔ اچھا میرے شیخ کا بتایا وظیفہ جو ہے نا مسواک کا، میں الحمدللہ 2 سال سے کر رہا ہوں یہ، تو میرا یقین ہے۔ تو میں نے بولا تم اس میں خاموش ہے، کچھ نہیں پتا، اللہ کا شکر آپ کے سامنے میں ہوں، بالکل اللہ کے فضل سے۔ ہمارے سلیم صاحب شکاگو سے یہاں آئے ہیں رمضان کے روزے گزارنے، ہر سال تشریف لاتے ہیں، یہیں سے آتے ہیں اور یہیں سے شکاگو امریکہ چلے جاتے ہیں۔ تسبیح خانے کی خلافت بھی ان کے پاس ہے۔ جی بیٹھیے جی۔ اور جی بسم اللہ الرحمن۔ گزشتہ سال ہر سال میں آ رہا ہوں۔ آپ اسپیکر کی طرف توجہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں گزشتہ سال یہاں پر مذاکرہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب انگلینڈ سے جو آتے تھے بابا جی، انہوں نے بولا تھا کہ اک کی پاڑ استعمال کریں، جڑ۔ پھر میں چلا گیا وہاں پر، دوست وقت آئے تو آپ تسبیح خانے سے آ رہے ہیں، کوئی یار ہمیں بھی نسخہ دو۔ میں نے کہا یار یہ نسخہ ہے، یہ جڑ لو اور اس کو کرو۔ اس نے دانتوں میں درد تھا، 3-4 مہینے کے بعد آیا، میرے ہاتھ کو چومنے لگا، بولا یار آپ نے تو بڑا اچھا نسخہ دیا ہے، میرا تو جو نہیں کھا سکتا تھا، اچھا میں اس سائڈ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، میں خود کیوں نہیں استعمال کر رہا ہوں؟ میں نے بھی شروع کر دیا اور اللہ کے فضل سے کھا رہا ہوں۔ تو ایک دن اچانک یہاں سے کھایا تو میں نے کہا یار مجھے کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اب اللہ کا فضل ہے دونوں طرف سے کھا رہا ہوں۔ مسواک کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہوئے، دونوں طرف سے کھا سکتے ہیں اب، جبکہ اس سے پہلے نہیں کھا سکتا۔ میں نہیں کھا سکتا تھا اس سائڈ سے، بہت ہل بھی رہی ہے لیکن وہ پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ماشاء تشریف رکھیں جی، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جوانی کے زمانے میں اسکول تک میں فٹ بال کھیلتا تھا ایز اے گول کیپر، تو میرے سارے دانت جو ہیں نا وہ ہلتے بھی ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور کھوڑ ہیں سارے اس میں۔ تو میں نے اسکول لائف کے بعد ملازمت میں آتے ہی
تقریباً مسواک استعمال کی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب بھی گیا ہوں وہ کہتا ہے یار تم کھاتے کیسے ہو اور تم کیا استعمال کرتے ہو، کہ کھوڑ بھی ہیں اور سارے دانت میرے ہلتے ہیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سوراخ بھی ہیں ان میں، لیکن مجھے اس نے پوچھا کہ تم کیا استعمال کرتے ہو، میں نے کہا میں آپ کو اخروٹ توڑ کے دے سکتا ہوں، بادام میں اسی سے توڑ کے کھاتا ہوں، تو کیا کرتے ہو، میں نے کہا جی میں مسواک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں جب بھی لاہور آتا ہوں یہاں سے مسواک کے بنڈلز لے کے جاتا ہوں، اور میری دراز میں آفس میں بھی پڑے ہوتے ہیں، گاڑی میں بھی لوگوں کو میں ہدیہ کرتا ہوں یہ ہمیشہ. ماشاء اللہ برکت دے آپ کو. جی مسواک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسواک سے ریلیٹڈ ایک جو ٹوٹکا ہے، تھروٹ سے ریلیٹڈ یعنی گلے سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جو کہ اکثر ہر ایک بندے کو وہ لاحق ہوتی ہے، اور اسے ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے جسے ٹانسل کہا جاتا ہے، اور اس کا ہائی اینٹی بائیوٹک سے تھوڑا ریلیف ہوتا ہے. اس کا پرماننٹ وہ علاج پھر آپریشن سرجری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسواک میں اتنی وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ مسواک کرے، مسواک کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے مختصر ٹائم کے لیے اس مسواک کو اپنے گلے میں تھوڑا مساج کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹانسل کا پھر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا تجربہ ہے؟ جی بالکل. جی ماشاءاللہ بہت اچھا. جی اللہ قبول کرے. کہاں سے تشریف لائے؟ چترال سے. چترال سے. جی ماشاءاللہ. چترال سے اور کون آیا؟ اکیلا. اکیلے آئے ہیں؟ اچھی بات. ادھر ہاتھ اٹھ رہا ہے کوئی. اچھا بیٹھیے. جی اور کون بتائے گا مسواک کے بارے میں؟ جی جی آ جائیں، جوان کو بلائیں، آ جائیں. آپ یہاں آ کے بیٹھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنوری 2017 میں ہم یہاں لاہور میں تھے، ادھر مسجد کے میں رہتے تھے نماز کے لیے. تو اس وقت میرے جو پیشاب کا مسئلہ بہت زیادہ میرا آتا تھا، کبھی کبھار پیشاب رک جاتی تھی، نماز کے دوران مجھے یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر ایک درس میں نے سنا ہوا تھا یہ پیشاب کا مسئلہ جو ہے نا مسواک کے ذریعے سے حل ہوتا ہے. جب سے میں نے مسواک شروع کیا تقریباً 3 سے 4 دن کے اندر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور ابھی اس مہینے میں اس سے پہلے والی مہینے میں بھی میں نے ایک دوست کو اس کو بتانے کا تجربہ مشورہ دیا تھا تو اس کا بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا. کم زی ملاکن دا خبر پختو سره وای ټول. بسم الله الرحمن الرحیم. لاہور کې زه د جنوري کې هم جمعات کې راغلی وم، بس زما ته شو متیا د مسله په زیات راتله، اکثر د مونږ په دغه کې وضعیت وه. تقریبا مسواک مې په درس کې مې ډېر اورېدلي و د دې فضایل، نو تقریبا 2-3 ورځې مې استعمال کو. هغې نه بعد بیا زما د مسله هم حل شوله. د دې نه مخکې یوه میاشت مخکې تقریبا خپل ملګري ته مې ورکړی و، هغه سم د دا مسله ته شو متیازو حل شوی وه. متیازو رکاوټ دا دی غټ دغه دی، متیازو چې چا رکاوټ راځي. جزاک اللہ. جی آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میرا ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن حضرت نے زور دیا تو میں بتا رہا ہوں. مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو میں کچھ مسواک لا کے نمازیوں میں تقسیم کرتا ہوں، مسجد میں رکھ دیتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور برکت والی تھیلی کے بارے میں تقریباً 5 سال پہلے میں نے جو ہے وہ دم کر کے تھیلی جو ہے یوز کرنی شروع کی تھی، تو اللہ کے فضل سے 5 سال ہو گئے، اس میں سے پیسے ختم نہیں ہوئے. جی ماشاء. کہاں سے تشریف لائے؟ جی چکوال سے. اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، اپنی جگہ پہ. جی جی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سلامہ، اس نے سنت کی مسواک کی توہین کی اور اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے سرین میں ڈالوں گا، اور اس نے ایسا جب عمل کیا تو اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا کر دیا، اور 9 مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہوا اس کے پیٹ سے، تو آدھا وہ انسان کی شکل کا تھا اور آدھا وہ چھپکلی کی شکل میں تھا، اور اس بچے کے پیدا ہونے کے 3 دن بعد وہ شخص فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا. مسواک کی توہین. جی اور کس کو مسواک کا کوئی فائدہ، تجربہ، مشاہدہ؟ جی آئیں. اور آپ میں سے کوئی اور بندہ فرمائیے. آ جائیں، جلدی آئیں، آ جائیں. جی
اپنا فائدہ سنا کے پھر اپنی جگہ تشریف لے جائیں. آنے والے کو جگہ دیجیے، آنے والے کو جگہ دیجیے. جی بات کیجیے آپ. رمضان کے پہلے روزے سے جو ہے نا میں نے جب کھجور کھانا شروع کی تو مجھے جو ہے نا دانتوں میں درد شروع ہو جاتا تھا. تو مسواک یعنی میٹھا لگنے سے، میٹھا لگنے سے تو دانتوں میں درد شروع ہوتا تھا. اور ویسے بھی کوئی میٹھی چیز ٹھنڈی کھاتا، ٹھنڈی میٹھی کوئی شربت پیتا تھا، اس سے بھی مجھے درد شروع ہوتا تھا. مسواک یہاں پہ پراپر یہاں پہ ایک عادت بنی ہوئی ہے مسواک کرنے کی. مسواک کرنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ ابھی میں کھجورے کھاتا ہوں، مجھے کوئی درد دانتوں میں درد نہیں ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، کوئی درد نہیں ہوتا. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا. جی اور بتائیے. جی 2 آپ اور بتائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیعت کا عمل ہوتا ہے اور پھر مصافحہ کریں. 2 اور بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب تشریف لائیں. ہاں جی. میں 2003 سے ساؤتھ افریقہ میں تھا اور ساؤتھ افریقہ اور بوٹسوانا اور ساؤتھ افریقہ موزمبیق اور سوازی لینڈ بارڈر کے پار آنا جانا رہتا تھا. وہاں تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مسواک کے بارے میں بتایا، حفاظت کے، اور ایک لا تدرکہ الابصار والی آیت، اور یا حافظ یا سلام. اور ہم جب بھی بارڈر کراس کرتے تھے اس میں گاڑی کی لائٹیں بند، بریک لگاتے ہوئے جو گاڑی کی بریک لائٹ آن ہوتی ہے وہ بھی توڑ دیتے تھے. تو بارڈر پولیس سے، آرمی سے اور جنگل کے درندوں سے آج تک تو حفاظت ہے ان دین اعمال کی وجہ سے. اور اس وقت مسواک صرف حفاظت کے لیے رکھتا تھا میں اپنے پاس، بس کبھی کر لی کبھی نہ کی. تو یہ تقریباً 2003 سے 2011 تک تو اللہ پاک کی حفاظت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. 2011 کے آخری 2016 کے آخری 2 ماہ کی بات ہے. مجھے ڈینگی بخار ہو گیا. کافی میڈیسن یوز کی، بخار نہیں جاتا تھا. غالباً حضرت کی کتاب ہے میرے طبی رازوں کا، خزانوں کا راز، ہاں اس میں پیپل کی مسواک کے بارے میں لکھا ہوا تھا. میں نے یوز کی، 1 ہفتے میں بخار ختم ہو گیا. ماشاء، بہت اچھا. پیپل کی مسواک سے ڈینگی ختم ہو جاتا ہے. اور اس دن یاد ہے کسی بندے نے پیپل کی مسواک کا اور فائدہ بتایا تھا. کوئی بندہ بیٹھا ہے، وہ ایک فرد نے بتایا تھا. کیا؟ بخار کے لیے. جی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسواک کا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کھانے کے بعد مسواک جو ہے پیلو کی اور زیتون کی میں کرتا ہوں تو فوراً ڈکار آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھکی کھا لیے کھانا، ایسے ہضم ہو جاتا ہے. اچھا جی. اللہ پاک آپ کے مشاہدات تجربات میں خیر ڈال دے اور ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں سنت عمل کی قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے سنت عمل کی.